پیارے ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یوم جمعہ ہے اور جمعہ کے تعلق سے چند اہم اور ضروری مسائل میں آپ کے سامنے آج بیان کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ تو آپ سے عرض ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں اور پسند آ جائے تو دوسروں تک شیئر کر کے ثواب کے بھی حقدار بنیں۔ تو اکثر جمعہ کی نماز پڑھنے جانے والوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ خطبہ سے پہلے جو اذان دی جاتی ہے تو اس اذان کا جواب دیا جائے یا نہ دیا جائے، اور خطبہ کے درمیان جو آیت درود پڑھی جاتی ہے تو اس آیت درود کا جواب درود پاک پڑھ کر دیا جائے یا نہ دیا جائے، اور جمعہ کے دن کس طرف بیٹھا جائے، یعنی کون سی صف میں بیٹھا جائے، امام سے کتنی دوری ہو۔ ان چیزوں کے متعلق میں آپ کے سامنے بہت ہی اہم اور مفید جانکاری لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ تو سب سے پہلے حدیث پاک سماعت فرمائے کہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے بغیر کسی عذر شرعی کے جمعہ کی نماز چھوڑی تو اسے چاہیے کہ 1 دینار اشرفی صدقہ کرے۔ کتنی اہم بات بیان فرمائی کہ اگر جمعہ کی نماز بغیر عذر شرعی کے چھوڑے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 1 دینار اشرفی صدقہ کرے، اور اگر اتنا ممکن نہ ہو تو آدھا دینار صدقہ کرے۔ امام احمد نے اور ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ جمعہ کی نماز جو بغیر عذر کے چھوڑتے ہیں تو کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایک نارمل بات نہیں ہے کہ آپ نے جمعہ کی نماز چھوڑ دی، یوں ہی اب جا کے ظہر کی پڑھ لیں گے یا پھر بعد آتے جمعہ میں شرکت ہو جائے گی، ایسا نہیں، بلکہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر آپ نے بغیر عذر شرعی کے ایک جمعہ کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 1 دینار، 1 اشرفی کے برابر سونا، آج اس کی قیمت لگ بھگ 50,000 کے قریب ہوتی ہے، تو 50,000 روپے آپ دیں گے تب جا کر آپ کی طرف سے یہ کفارہ ہوگا۔ کتنی اہم نماز ہے جمعہ کی۔ اور اسی طرح کی روایت حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری روایت بھی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاضر رہو خطبہ کے وقت اور امام سے قریب رہو۔ حضور نے فرمایا کہ خطبہ کے وقت یا مسجد میں جب حاضر ہو جمعہ کے لیے تو امام سے قریب رہو، اس لیے کہ آدمی جس قدر دور رہے گا اسی قدر جنت میں پیچھے رہے گا، اگرچہ وہ جنت میں داخل ضرور ہوگا، یعنی ایمان والا بھی ہے، جنت میں داخل بھی ہوگا۔ تو جمعہ کے دن لیٹ سے دیر سے حاضر ہونے والے جنت میں دیر سے داخل کیے جائیں گے۔ اور اس طرح کی روایت حضرت ابن عمر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو مسجد میں جمعہ کے دن اونگ آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی جگہ تبدیل کر دے۔ جمعہ کے دن غنودگی آ جاتی ہے سستی کی وجہ سے، اگر اونگ آ جائے تو اہم بات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بیان فرمایا ہے کہ وہ اپنی جگہ کو تبدیل کر لے یا آس پاس جگہ بدل لے، ادھر ادھر ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے اس تعلق سے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سخت سردی کے موسم میں جمعہ کی نماز سویرے پڑھتے اور سخت گرمی کے دنوں میں دیر سے پڑھتے، یعنی یہ بھی مسئلہ اہم ہمیں معلوم ہو گیا اس حدیث پاک سے کہ جمعہ کی نماز جو فکس ہوتی ہے اکثر جگہوں میں، اگر اس کے اوقات آگے پیچھے اگر کریں، پہلے کر دیں یا دیر کر دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرمایا کرتے تھے۔ اور اہم مسئلہ یہ بھی کہ خطیب کے سامنے جو اذان دی جاتی ہے، تو یہ مسئلہ فتاوی رضویہ میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ بہتر یہ ہے، احوط یہ ہے کہ خطبہ سے پہلے جو اذان دی جاتی ہے اس کا جواب ہرگز نہ دیں، بالکل ہرگز جواب نہ دیں، بالکل خاموش رہیں، یہاں تک کہ اگر خطبہ کے درمیان آیت درود پڑھی جائے، ان اللہ و ملائکتہ، یہ مکمل درود پاک کی جو آیت ہے جس پر درود پاک ہم پڑھتے ہیں، تو یہ خطبہ کے درمیان اگر یہ آیت پڑھی جائے تو اس کے جواب میں آپ درود پاک نہ پڑھیں۔ یہ مسئلہ فتاوی رضویہ میں درج ہے۔ یہاں تک کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی خطبہ کے درمیان آ جائے تو آپ انگوٹھا بھی نہ چومیں، حالانکہ انگوٹھا چومنا نماز کے اس کے علاوہ مستحب ہے، کار ثواب ہے، لیکن خطبہ کے درمیان آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آ جائے تو اس درمیان آپ اپنے انگوٹھے کو نہ چومیں۔ تو لہٰذا جمعہ کے تعلق سے یہ چند اہم باتیں، ضروری باتیں آپ تک میں نے پہنچا دی، تو آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی شیئر کر کے معلومات میں دوسروں کی اضافہ کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ السلام علیکم۔